سوال کیا جاتا ہے کہ علی بھائی نے کہا تھا کہ جو دیوبندی بریلوی جو ہیں یہ جب تک بابوں کو نہیں نہ چھوڑیں گے طلاق دیں گے تب تک، یا چشتی تھانوی پہ فتوی نہیں لگائیں گے تب تک قادیانیوں سے مناظرہ نہیں جیت سکتے. اور حال ہی میں جو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس پر سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی اگر ایسا ہوتا تو پھر 1974 کی اسمبلی میں قادیانیوں سے کیسے جیت گئی یہ سارے علماء مناظرے؟ وہاں پہ بھی تو یہ سب چیزیں پیش ہوئی تھی. میں نے وہ ساری اسمبلی کی کاروائی پڑھی سر، اینڈ آئی ریڈ اٹ، آئی ٹک 2 months ان ریڈنگ اٹ. اور ایک ایک جو ریفرنس دیا گیا تھا، ایک ایک ریفرنس جہاں سے یحییٰ بختیار صاحب پیش کر رہے تھے وہ ٹریس کیا. ٹو مائی اٹر سرپرائز یحییٰ بختیار صاحب نے جو اکثر ریفرنسز دیے تھے، اکثر یا بھاری تعداد، میرے پاس پرسنٹیج نہیں ہے، وہ ان جگہوں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے تھے. دوز ور فیکٹیشیس ریفرنسز. یہ وہی کرتے ہیں، دن رات ہوتا ہے. یحییٰ بختیار بیوقوف آدمی تھا، بالکل جاہل، اور اس کو تو جو نیچے لکھ کے دے دیا وہ اس نے کہہ دیا. یہ تو مذہبی بحثیں ہیں نا، تو ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں، ان میں کوئی نہیں. لیکن جو ریفرنسز تھے اس میں اکثر جگہ پہ تو وہ بات ہی نہیں ہوتی تھی جو وہ کہہ رہے تھے. کوائٹ پاسبل. اور کئی بار اسمبلی میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، ایون اسپیکر لاسٹ ٹیمپر مینی ٹائمز. آپ تو وہاں تھے، انہوں نے کئی بار پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اب ریفرنس ٹھیک کریں. دے ہیڈ اے لائبریرین ٹو دیئر اسسٹنٹ. اسٹل دا ریفرنسز ون آفٹر دا ادر. فار 2 months آئی واز جسٹ لوکنگ فار دا ارے ریفرنس. بابا وہ کارروائی ساری فکٹیشیس تھی. یہ اسمبلی کی کاروائی ساری فکٹیشیس تھی. فیصلہ پہلے سے ہوا ہوا تھا، کیا کرنا ہے. So there was no need to bother. No need to bother. آپ کو پتا ہے کہ جب اسمبلی میں فیصلہ ہوا مسائل سے نہیں ہوا تھا، باتیں وہ بھی پیش کرتے جاتے تھے علماء کے حوالے. 7 ستمبر سن 1974 دی شام اس ویلے پرائم منسٹر سن ذوالفقار علی صاحب بھٹو صاحب نے اسمبلی دے فلور تے کھلو کے اعلان کیتا کہ میں مولانا نورانی صاحب نال وعدہ کیتا سی کہ اسی 7 ستمبر دی شام نو قادیانیاں نو غیر مسلم اقلیت قرار دیاں گے. تے اج اسی وہ وعدہ پورا کر رہے ہیں. پوری پیپلز پارٹی مولانا نورانی دی قرارداد دی حمایت وچ ووٹ پا رہی ہے. وہ جو میں نے بات کہنی تھی نا، تو ایک دن مرزا ناصر صاحب اتنا بڑا پلندہ اٹھا کے لائے، تو انہوں نے کہا کہ مسٹر اسپیکر گزارش یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ ریکارڈ ہے، چھپا ہوا ہے، کتابیں ہیں، اشتہار ہیں، پمفلٹ ہیں. شیعہ کہتے ہیں سنی کافر ہیں، سنی کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کافر ہیں، بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر ہیں، قائلین حیات کہتے ہیں کہ منکرین حیات کافر ہیں، اور منکرین حیات کہتے ہیں کہ قائلین حیات کافر ہیں. انہوں نے کہا جی ان مولویوں کو تو عادت ہے حضرت، یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے، ہمیں بھی کہہ دیا تو کیا ہو گیا. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو عادت پڑ گئی ہے. تو مجھے یاد ہے، مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ ہم اس دن جو تھے نا بالکل مایوس ہو گئے کہ بھئی ایک ریکارڈ ہے، چھپا ہوا ہے، کتابیں ہیں، پمفلٹ ہیں، اشتہار ہیں، اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس دن ہم بڑے مایوس ہوئے کہ بھئی آج مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں بنے گا. الوقت يدعو مصلحا ومجددا فرنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فتویٰ ہے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر کہے تو ان میں سے ایک ضرور کافر ہے. یہ جو مدثر صاحب ہیں یہ دیوبندی ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ احمد رضا خان سچا مسلمان تھا. لیکن احمد رضا خان نے تو کہا
قاسم ننوتوی، اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوئی اور خلیل احمد سہارنپوری سب کافر ہیں. ان کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر، اور دیوبندیت بھی کفر ہے، اور تمام دیوبندی کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں. لیکن مدثر صاحب کہتے ہیں کہ احمد رضا خان سچا مسلمان ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق اگر احمد رضا خان مسلمان ہے تو یہ تمام علماء کفار ہیں. لیکن یہ علماء تو مدثر کے مجددین ہیں، اور وہ ان کے کفر میں شک کر کے احمد رضا خان کے نزدیک خود ہی کافر ہو چکے ہیں. لیکن کیونکہ مدثر نے کہا کہ احمد رضا خان مسلمان ہے، یہ اصل میں اپنے اکابر کی ہی تکفیر ہے، کیونکہ ان کو تو احمد رضا خان نے کافر قرار دیا ہے. اب سوال جو مدثر صاحب نے 1974 کے متعلق پوچھا، یہ تو سارا پری پلان تھا، اور 1974 کی اسمبلی میں بھی یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے. حوالہ سکرین پہ موجود ہے کہ 1974 کی اسمبلی سے پہلے پورے عالم اسلام کی دینی تنظیموں کا ایک عظیم الشان اجتماع منعقد ہوا، جس میں اسلامی ممالک بلکہ مسلم آبادیوں کے 144 تنظیموں کے نمائندے شامل تھے. یہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک کے مسلمانوں کا ایک نمائندہ اجتماع تھا. اس میں مرزائیت کے بارے میں جو قرارداد منظور ہوئی وہ مرزائیت کے کفر ہونے پر تازہ ترین اجماع امت کی حیثیت رکھتی ہے. اب یہ 1974 کی اسمبلی سے پہلے کی بات تھی، تو یہ طے شدہ معاملہ تھا، اور ادھر سے ہی ریپریزنٹیٹیوز آئے، اور یہ پہلے سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ انہوں نے ہماری تکفیر کرنی ہے. منازع میں ان کو شکست ہوئی. صفحے کی تقریباً کتاب اپنے بیان کو کتاب کی صورت میں چھاپا، وہاں آئے اور اسمبلی ہال میں اپنا 200 صفحے کا بیان مکمل طور پر پڑھ کر سنایا، جس میں ان کا پورا موقف موجود تھا. ہم نے بڑے غور سے سنا، اطمینان سے، صبر سے. اس کے بعد یہ درست ہے کہ ہمیں بھی تشویش لاحق ہوئی کہ اس کی تقریر کے بعد ممبروں پر کچھ اثر تھا. اور میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ جب وہ آئے تھے تو داڑھی سفید لمبی، جا کر دیکھ لو، سفید سفید پگڑی، پگڑ، اور قمیص سلوار. اس صورت میں جب وہ اسمبلی کے اندر پہلی مرتبہ داخل ہوئے اور ممبروں نے دیکھا، اور ممبروں کی اکثریت اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور میں بھی انہیں میں شامل تھا، تو ہمیں گھور گھور کر کہنے لگے کہ دیکھو یہ داڑھی سفید اور تم کہتے ہو کافر ہیں. حد ہو گئی، حد ہو گئی. یہ پگڑی اور تم کہا یہ شکل کافر کی ہے. مولوی صاحبان تم بھی عجیب باتیں کرتے، یہ کافر کی شکل ہو سکتی ہے. یہ ذہن تھا. اگر آپ بھائی ایمان کا تعلق، اسلام کا تعلق شکل داڑھی سے نہیں ہے، عقیدے سے ہے. غرض یہ جب وہ اپنے بیان میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں گرامی ذکر کرتے تھے تو درود بھی ساتھ پڑھتے تھے. جب وہ درود پڑھتا تھا تو اس طرح ممبر میں کہتے دیکھو حضور کو درود بھیج رہا ہے، تم کہتے کافر. کبھی کبھی وہ قرآن کریم کی آیتیں بھی اس بیان میں پڑھتا تھا تو ممبر کہتے کہ دیکھو قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ کافر. تو ذہن اس طرح بنا. تشویش اس لیے تھی کہ یہ ایک آخری وقت ہے، موقع ہے. اگر اس وقت اسمبلی نے جب مسئلہ پیش ہے سامنے انہیں غیر مسلم قرار نہ دیا اور مسلمان قرار دے دیا خدا نہ خواستہ، تو پھر یہ مسئلہ الجھ گیا. میں نے چنوٹی صاحب سے خود کہا براہ راست، میں نے کہا چنوٹی صاحب آپ جانتے ہیں
کہ آپ کے عالم ہیں قاسم نانوتوی جنہوں نے ختم نبوت کے معنی میں تحریف کی، اور یہ بات اہل سنت آپ کے ریکارڈ پر رہنی چاہیے، میں جو بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ اسمبلی کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ جب 1973 میں بھٹو صاحب نے کھلی بات کروائی اسمبلی کے اندر، مرزا ناصر احمد کو بلایا، یہ طاہر احمد سے پہلے جو ان کا خلیفہ تھا، 73 کی اسمبلی میں بلایا، باقاعدہ الگ ان کے لیے اس میں کٹہرا بنایا گیا اسمبلی کے اندر، ممبر تو نہیں تھا نا، اس کٹہرا بنایا کہ یہاں کھڑے ہو کر بات کرے گا وہ، تو مرزا ناصر احمد کو صفائی کا موقع دیا کہ وہ آیا باقاعدہ، مرزا ناصر احمد نے پتہ ہے کیا سوال اٹھایا، سناؤں آپ کو، یہ باقاعدہ قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں آج بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں 73 اسمبلی کا جو ریکارڈ ہے اس میں موجود ہے۔ ناصر احمد نے کہا کہ ختم نبوت کے معنی میں جو ہم تعبیر کرتے ہیں تو کافر ہے، یعنی معنی بدلتے ہیں۔ مفتی محمود صاحب، مولوی عبدالحکیم صاحب، علی غلام غوث صاحب، آپ کے تعلق دیوبند کے بانی قاسم نانوتوی نے تو ختم نبوت کے معنی میں تقسیم کی ہے، تعزیر الناس میں موجود ہے، تو اگر ہمارا مرزا غلام قادیانی کافر ہو گیا تو قاسم نانوتوی اور اس کے ماننے والے کیسے مسلمان ہیں؟ یہ باقاعدہ، اور یہاں بھی یہی بات آج سے 1.5 مہینہ پہلے جب اخبار میں ایک مراسلہ میں نے پڑھا ہے قادیانی کا، اس نے بھی اس بات کو کوٹ کی، باقاعدہ لکھا اس نے۔ اب مفتی محمود آپ جانتے ہیں 2 فضل الرحمان ہو کے ایک مفتی محمود بنتے تھے ان کا پڑھا، مفتی صاحب ایسے نیچے دیکھتے آپ کوئی جواب نہیں، بخدا میں یہ کوئی اس پر ایکٹنگ نہیں کر رہا آپ کے سامنے، آپ اسمبلی کے ریکارڈ پہ دیکھیں، مولوی عبدالحکیم خاموش، مولوی عبدالحق اسمبلی میں تھے، سمیع الحق ابا اس گردن نیچے، مولوی عبدالحکیم ایسے، مفتی محمود ایسے۔ جس وقت اسمبلی کے فلور پر مرزا ناصر جو قادیانیوں کا سب سے بڑا امام تھا، اسے بلایا گیا کہ ہم تجھے کافر قرار دینے لگے، آ کر اپنی صفائی پیش کر، تو معلوم ہونا چاہیے آپ کو مرزا ناصر نے اپنی بغل سے نیچے سے کتاب نکالی۔ اس وقت دیوبندی حضرات کے بہت بڑے بزرگ مفتی محمود صاحب وہ زوردار تقریر کر رہے تھے کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں۔ مرزا ناصر نے کہا اٹینشن پلیز، مفتی محمود صاحب آپ کون ہیں؟ کہا دیوبندی۔ کہا یہ قاسم نانوتوی صاحب کون ہیں؟ کہا ہمارے آقا و مولا، ہمارے شیخ، ہمارے بزرگ۔ تو اس نے کتاب نکالی تخزیر الناس، اس نے کہا آپ کے شیخ صاحب نے تو لکھا ہے اگر نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو حضرت صاحب اگر مرزا قادیانی نبی آ گیا تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہو گئی؟ تمام اسمبلی ہال پر سناٹا طاری ہو گیا، تمام اسمبلی ہال پر سناٹا طاری ہو گیا۔ بھٹو صاحب ادھر ادھر دیکھ رہے، اب ساروں نے سر نیچے دیے، اب ساروں نے سر نیچے دیے۔ مرزا ناصر نے کہا کہ ہمارے سے پہلے تم دیوبندیوں کے اوپر فتویٰ لگے گا۔ ناصر جو ہے وہ اس سے بحث ضرور ہوگی، چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا اس زمانے کے اخبارات میں آیا 180 سوالات ہم نے مرزا غلام ناصر صاحب سے کیے قومی اسمبلی کے اندر، اور سوالات کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اٹارنی جنرل بیچ میں ہوتے تھے، براہ راست سوال نہیں کر سکتے، تو الحمدللہ 2 مہینے تک مسلسل یہ بحث قومی اسمبلی میں چلتی رہی۔ آخری دن اب سوال و جواب کی نشست کی 5واں دن تھا، مرزا ناصر احمد سے سوالات ہو رہے تھے۔ ایک مسئلہ اور آیا، انہوں نے کہا کہ آپ جو بحث کر رہے ہیں کہ کوئی نبی تشریعی نہیں، زندگی نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں، مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے لکھا، بانی دارالعلوم نے اس سے سوال کیا کہ ان علماء سے آپ پوچھیے، کیونکہ وہ بڑھ بڑھ کے سوالات ہمارے آ رہے تھے، ان علماء سے آپ پوچھیے کہ محمد قاسم نانوتوی صاحب نے تحذیر الناس میں لکھا کہ اگر حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ جاتا ہے، اس حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا، اگر مگر۔ تو میں نے کہا یہ جواب یہ دیں گے ہمارے یہ ہمارے ہم ان کا دفاع نہیں۔ بیٹھے ہوئے ہیں مفتی محمود صاحب، ان سے پوچھیے، مولانا غوث الدین صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھیے، عبدالحکیم صاحب بیٹھے ہوئے، یہ 3 بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بتائیں گے کہ اس عبارت کا مفہوم کیا ہے۔ ہمارے متعلق کوئی ایسی بات نہیں۔ تحریک ختم نبوت چلی پاکستان میں 1973 کی بات ہے،
1900 بھٹو کا دور تھا جس میں قادیانی غیر مسلم اقلیتی آئینی طور پہ ڈکلیئر ہوئے. تحریک ختم نبوت چلی. اس تحریک ختم نبوت کے صدر کون تھے؟ خاموش. صدر کون تھے؟ دیوبندی مسلک کے عالم مولانا یوسف بن نوری صاحب. یوسف بن نوری اس کے صدر تھے، دیوبندی مسلک کے عالم. اور دیوبندی مسلک کے عالم یوسف بن نوری صاحب کی صدارت کے نیچے یہ سارے اکابرین اور قائدین اہل سنت تھے یا نہیں تھے؟ حضرت خواجہ شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی ان کی صدارت کے باوجود نیچے ساتھ تھے کہ نہیں؟ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب تھے کہ نہیں؟ مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب تھے کہ نہیں؟ پیر کرم شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ علامہ کاظمی شاہ صاحب تھے کہ نہیں؟ تمام اکابر اہل سنت، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب تھے، مگر اس تحریک میں صدر بن نوری تھا. تو صرف ایک ہی نقطہ نظر کو لے لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک گھر جو مرتد ہے اسے کافر قرار دلوانے کے لیے ایک مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے. ایک کو کافر مرتد، اسمبلی میں ایک کو کافر مرتد قرار دلوانے کے لیے دوسرے کافر مرتد کو صدر بنایا ہوا ہے. قربان جائیں ایسے تصور